نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. ملفوظات حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ طریق میں مقصود حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق، اس سے محبت پیدا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے دو اعمال کرنے پڑیں گے. ایک مشکل ہے طریقہ، ایک طریقہ آسان ہے. ایک ایزی ہے اور ایک ڈیفیکلٹ. تو فرماتے کہ کیوں نہ آسان والے کو اختیار کیا جائے. ایک صاحب نے عرض کیا کہ کچھ مجاہدہ بھی درکار ہے. فرمایا مجاہدے سے مراد یہ تھوڑا ہی ہے کہ مشقت یا سختی میں پڑھو. اب وضاحت کرتے ہیں، مثال سے سمجھ لیجیے. ایک کنواں یہاں مدرسے میں ہے اور ایک جلال آباد میں ہے، جو یہاں سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے. تو کیا آپ اس کو افضل سمجھیں گے کہ وہاں سے آپ وضو کر کے آئیں، یا وہاں پانی لے کر آئیں گے اور اس سے وضو کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا؟ حالانکہ بقول آپ کے اس میں مجاہدہ ہے، محنت تو ہے. زیادہ محنت کس میں کہ 2.5 میل دور جائیں، وہاں سے پانی لے کر آئیں اور پھر وضو کریں. مشقت اٹھائی محنت کی. تو فرمایا کہ اس میں مجاہدہ ہے. سہل کو چھوڑ کر مشکل کے پیچھے پڑنا یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ مجاہدات اور ریاضات مقصود بالذات تھوڑی ہوتے ہیں. یعنی ہمیشہ مشکل کام ہی مجاہدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ سختی والا کام وہی اصل نہیں ہوتا. ہم مقصود کے حصول میں معین یعنی مددگار ہوتا ہے. اصل چیز تو مقصود تک پہنچ جانا ہے. فرماتے کہ ایک اور مثال، پہلے زمانے میں ریل، موٹر، ہوائی جہاز نہ تھے تو لوگ چھکڑوں پہ، بھلیوں سے سفر کیا کرتے تھے. کس قدر دشواریاں ہوتی تھی، وقت صرف ہوتا تھا، راستے میں خطرات کا سامنا ہوتا تھا، بڑا سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا. اب ریل، موٹر، ہوائی جہاز کی بدولت ہر سفر آسانی سے ہو جاتا ہے، سہولت سے ہوتا ہے. اب ایک شخص کو اس سہولت کو چھوڑ کر دشواری پسند کرے تو کیا اس کو محمود کہیں گے؟ یعنی نہیں. کہنا ہی چاہتے ہیں کہ مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ہم مشکل میں پڑیں. مشکل کام کرنا یا مشکل کام کو زیادہ فائدہ مند سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ عقل مندی بھی نہیں ہے. شریعت ہم سے یہ نہیں چاہتی کہ آپ مشکل کام میں پڑیں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ کام کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، اور اگر دونوں برابر ہوں تو آسان والے کو کریں. اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو نفس پہ بھاری ہو پڑتا ہے، نفس پہ، نفس کے گناہوں کی لذت کو اس سے تقویت نہیں ہوتی، بلکہ نفس چاہتا ہے کہ دوسرا والا کرے، اس میں مزہ زیادہ ہے، تو بس وہ والا کام کرے جس میں نفس کی شرارت شامل نہ ہو. یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں اس میں اگرچہ یہ میرے لیے جائز ہے لیکن اس سے نفس کو فائدہ ہوگا، میرا نفس اس سے موٹا ہوگا، گناہوں میں پڑے گا. ایسا کام نہیں کرے، بلکہ وہ والا کام کرے. اب یہ اس کی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ ذرا محنت کا کام ہے. یعنی سمجھنا پڑتا ہے کہ کہاں میرا نفس شرارت کر رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کو وہ کام سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی مناسب ہے، کر رہا ہوں، مجھ میں کیا بری بات ہے، لیکن نہیں. جیسے میں نے ایک صاحب کی مثال دی، وہ آئے، نوجوان تھے، بال بہت بڑھا لیے تھے، یہاں تک کندھے کے قریب پہنچ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا، خود ہی پہلے پوچھا انہوں نے کہ جمعے کی نماز کے بعد کہ میں یہ بال بڑھاتا ہوں اور بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے، کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں اگر یہ بڑھا رہا ہوں اس میں کوئی بری بات ہے کیوں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو سنت سمجھ کے بڑھاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے. میں کہا دیکھو اچھی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہ عمل کرنا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی سنت داڑھی کا رکھنا ہے، وہ تو آپ نے رکھی بھی نہیں. جو داڑھی رکھی ہے تو وہ شرعی نہیں رکھی. تو داڑھی رکھی نہیں جو زیادہ اہم سنت ہے بلکہ واجب ہے، اس پہ عمل کرنے کا آپ کا دل نہیں چاہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے ناراضی ہو رہی ہے. اور لمبے بال کرنے کا تو انہوں نے کبھی کسی کو کہا ہی نہیں آج تک. کسی حدیث میں ایسا نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لمبے بال رکھو. آپ نے چھوٹے بھی رکھے، لمبے بھی رکھے، گنجے بھی ہوئے، بہت سے صحابہ گنجے بھی رہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، وہ زیادہ رکھتی ہے جو واجب ہے اور جو زیادہ اہم ہے.
جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، جو نہیں کرے تو اس سے آپ منہ پھیر لیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھی ہوتی بالوں کو لمبا کیا ہوتا تو یہ کیا ہوا کہ وہ چیز جو ان کو زیادہ پسند ہے وہ تو کر نہیں رہے، جو ان کو پسند نہیں ہے، پسند ہے بس اوکے ہے، وہ کر رہے ہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند ہے، یا کبھی زندگی میں دیکھا کہ یہ لوکی پسند آپ کو بہت پسند تھی، لوکی کھا رہے ہیں بہت شوق میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو منع کر کے گئے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، وہ کیے چلے جا رہے ساتھ ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خالی کسی ایک چیز کو آپ نے پکڑ لیا جو آپ کو بھی اتفاق سے پسند ہے، اور آپ کو دھوکہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ جان دے رہے ہیں. نہیں، آپ کو وہ ترتیب رکھنی پڑے گی نظر میں کہ میرے نبی کو جو چیز جتنی زیادہ پسند تھی، فرض سب سے اوپر ہے، فرض نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں اور نفل کا اہتمام کر رہے ہیں تو ظاہر تو حماقت ہے. تو ترتیب رہنی چاہیے ذہن میں. تو میں کہا کہ آپ یہ جو آپ نے بال بڑھائے ہوئے ہیں اس سے ابا اماں خوش ہیں کہ نہیں؟ بہت ناراض ہیں. انہی کی وجہ سے تو پوچھ رہا ہوں، سب سے زیادہ وہی ناراض ہیں. تو ان کے اماں ابا کو ناراض کرنا تو حرام کام ہے، تو قرآن میں آیا ہوا ہے. ان کو ایک ایسے کام سے ناراض کرنا کہ جو لازم نہیں ہے تو بہت ہی بری بات ہے. تو تمہیں اس پہ حاصل کچھ نہیں ہوگا، برکت کے حاصل ہوگی، وبال بنے گا. یہ تو سنت مان بھی لی جائے اور تمہاری پوری داڑھی ہوتی تب بھی تمہیں نہیں رکھنا چاہیے تھا اگر اماں ابا اس پر راضی نہیں ہے. یہ تو ایک مستحب عمل ہے زیادہ سے زیادہ بالوں کا لمبا رکھنا. یہ ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو عادی سنتیں ہیں جو آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. آپ کو لوکی پسند ہے تو لوکی کا پسند ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. کسی کو پسند نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے ایمان پہ بھی نہیں پڑے گا، اس کی محبت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. محبت کے لیے ضروری چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہم سے تقاضا نہیں ہے، طبعی چیزوں کا تقاضا نہیں ہوتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ایک دفعہ موجود ہے تو ضب کا گوشت لا کے گیا، یا گوہ کا گوشت لا کے دیا گیا. وہ بڑا سا اگوانا جیسا ہوتا ہے نا، آپ کو پسند نہیں تھا، آپ نے کہا کہ مجھے تو پسند نہیں. خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے وہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں کھانا ہے؟ نہیں تو لائیے مجھے دے. تو ان کا بھی لے کے کھایا، ان کو پسند تھا، ان کو پسند آیا. تو کسی کو پسند ہوتی کوئی چیز تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو نہیں پسند ہوتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں کسی کو پسند ہو محبت کی وجہ سے تو اس کی برکت حاصل ہوگی، لیکن اس کا تقاضا نہیں ہے کہ ہر ایک کو چیز پسند بھی ہو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کرنا ضروری ہے، جس کام سے روکا ہے اس سے رکنا ضروری ہے. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو اب گڑبڑ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈز، ان کے حکم، ان کے ریکویسٹ اس کو تو فالو نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے چلتے ہیں میں ویسے چل کے دکھاؤں گا، آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں ویسے پہنوں گا. تو کہتے اچھا ذرا ایسے کر لو، یہ میں نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ ان کی بات نہیں مان رہے، آپ وہ کام ان میں سے لے رہے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اور اس عنوان سے لے رہے ہیں. اگر اخلاص سے کر بھی رہے ہوں تو اس عنوان سے کر رہے ہیں کہ میں نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں. حالانکہ سنت تو آپ کو جو پوری کرنی چاہیے وہ آپ کر نہیں رہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، یا فیشن ہے، مجھے فیشن کا شوق ہے، بال مجھے بڑھانے کی خود ہی اپنے طور پہ شوق تھا، اتفاق سے پتہ چل گیا کہ سنت بھی ہے تو اس کو سنت کی آڑ میں اماں ابا کو چپ کرانے کا ایک موقع بن جائے گا دین کو. یہ تو اور بڑی دھوکے کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو حجت بنا کے، دلیل بنا کے، ذریعہ بنا کے اس کو اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ تو مکر ہے، دھوکہ ہے. اور اس بیس پر اپنے اماں ابا کو الٹا سنایا جائے، ان سے لڑا جائے، میں سنت پوری کر رہا ہوں آپ سنت نہیں پوری کرنے دیں گے مجھے. اور ان کے بارے میں خیال کرنے لگے آدمی کہ ان کو سنت سے چڑ ہے. تو شیطانی نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو دیکھو کیسے شیطان جو ہے کھیل کے انسان کو بالکل ٹیڑھا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے. تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو اس میں مشورہ کرنا چاہیے، تو ہمیشہ مشکل چیز فائدے کی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو یہی فرمانا چاہ رہے ہیں حضرت.